علی کے گلے میں رضوان ظلم ہے. تاریخ میں لکھا صرف ایک بندہ آگے سے کھینچ رہا ہے، دوسرا بندہ پیچھے سے ڈھکیل رہا ہے. دو بندوں کی اوقات علی کو کھینچ کر کے لے جائیں دربار میں. علی خاموش کھڑے ہوئے ہیں. علی خاموش کھڑے ہوئے ہیں. جب علی کو کھینچ کر کے لے جانے لگے نا، کھینچ کر لے جانے لگے ہیں، یہ جو مجمع لگا ہوا ہے دیکھنے کے لیے تماشائی، اچانک اس مجمع میں سے آواز آئی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. لوگوں نے علی کو چھوڑ کر کے اسے دیکھنا شروع کیا، اسے دیکھنا شروع کیا. اب جو غور سے دیکھا تو دیکھا کہ وہ یہودی تھا. لوگوں نے تعجب سے پوچھا، بھائی تو یہودی، رسول نے تبلیغیں کی، جنگیں کی، نصیحتیں کی، خیبر فتح ہو گیا، تو اسلام لے کر کے نہیں آیا، ٹیکس دینے کو تیار ہوا، اسلام نہیں لایا. آج کون سی وحی آ گئی؟ یہ جو تو کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے شک محمد اللہ کے رسول ہے. کہنے لگا یہودی ہوں، معمولی یہودی نہیں ہوں، خیبر کا رہنے والا ہوں. توجہ ہے، یہ جس کے گلے میں رسی کھینچ کر لے جا رہے ہو نا، میں نے اسی کو دیکھا تھا، اس کے 2 انگلیوں میں باب خیبر تھا. توجہ ہے، آج یہ خاموش ہے. اس کی خاموشی بتاتی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کا رسول ہے. اگر نہ ہوتے نا تو یہ جس کے گلے میں رضوان ظلم کھینچ کر لے جا رہے ہو، سارے مدینے کے حصے میں موت مار دیتا. اسلام ایک منظر. آج جب علی کی بہادری کا تذکرہ ہوگا ہے تو ہمارے بھائی بھی ہیں بڑھ بڑھ کر کے تذکرہ کرتے ہیں، یہ کیا جنگے، ہمارے یہاں تو ایسے ایسے بہادر تھے. بھائی پچھلے محلے والے مجھے سن رہے ہیں نا، ایک صلوات پڑھے محمد والے میں. کبھی کبھی یہ دقیق باتیں بھی لے جایا کرے. نعرہ حیدری. کہتے اسلام نبی کے بعد، حالانکہ انہوں نے صرف زمینوں پہ گھوڑے دوڑائے ہیں، دلوں کے اوپر اسلام نہیں پھیلایا. توجہ ہے، میں ایک جملہ کہوں آپ کی بیداری کے لیے، ہے بہت گہرائی والا. اگر اسلام پھیلایا ہوتا نا نبی کے بعد تو آپ کی امتیں 200 سال بعد پیدا ہونے والے اماموں سے منسوب نہ ہوتی. اسلام کیسے پھیلا؟ کہنے لگے صاحب ہمارے یہاں بھی بہت بڑے بڑے بہادر پیدا ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے بہادر جنگ پہ جاتے تھے واپس نہیں آتے تھے، جنگ کرتے رہتے تھے. آئیے میں آپ کی حقیقت بتا دوں. آج اس کی خلافت ثانیہ کا دور ہے، خلافت ثانیہ کا دور ہے. لشکر اسلام سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایران پہنچا فتح کرنے کے لیے. جانے کے بعد سے انہوں نے ایران میں تلوار چلائی، ایران فتح کر لیا. گئے کہاں سے تھے؟ گئے تھے سرزمین عرب سے. سرزمین عرب جہاں کے اوپر صرف ریگستان، صحرا، کھجوریں، کانٹوں کی باڑیاں ہے نا. اگر کبھی دل ہو کہ وہ جانور دیکھے جائیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، لمبے لمبے اونٹوں کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے نا. گئے تھے سرزمین عرب سے، پہنچے کہاں ہے؟ ایران، جہاں کے اوپر برف باری، سرسبز اور شاداب علاقہ، میوات کے باغ. توجہ ہے نا. اب مجھے بتائیں یہ بیوقوف تھے جنت کو چھوڑ کر واپس جہنم میں چلے آتے؟ کہتے صاحب جنگ کرنے جاتے تھے واپس نہیں آتے تھے. ایران فتح ہو گیا. اور عالم یہ ہے لوٹ کا حد تو یہ ہو گئی کہ درباروں کے اندر جو قالینیں بچھی ہوئی تھی نا، وہ قالین بھی سروں پہ لاد کر لے آئے. ہیرے جواہرات، تخت و تاج، ریشمی لباس،
یہ تو چھوڑے، وہ تو قالینیں تھی وہ بھی اٹھا کر کے لے آئے، ایران فتح کر کے آ گئے۔ اب آنے کے بعد سے دربار سجایا گیا کہ بھائی مال غنیمت تقسیم کیا جائے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حد یہ ہے کہ وہ جو قالینیں آئی تھی نا ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رومال بنائے گئے، وہ بھی تقسیم ہوا۔ اب یہ جو واپس آئے ہیں وہاں پہ جو شہزادیاں ہیں انہیں اسیر کر کے لے آئے ہیں، شہزادیوں کو اسیر کر کے لے آئے ہیں، گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ اسیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ جن کے خاندان کے مرد مار دیے جائیں، عورتوں کو رسیوں میں باندھ کر لے آتے ہیں، کہا جاتا ہے اسیر کر لینا، گرفتار کر لینا، لے کر کے آئے۔ اور ایک مرتبہ جب ان شہزادیوں کا وقت آیا نا اور کہا گیا کہ اب کیا کیا جائے، ایک مرتبہ کہا گیا کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ رسول فرماتے تھے افضاکم علی بن ابی طالب، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی بن ابی طالب ہے، جاؤ علی کو بلا کر کے لے جاؤ۔ دربار سے ایک بندہ آیا، آنے کے بعد سے کہا یا علی ایران فتح ہو گیا، کہا پتہ ہے، کہا یا علی دربار میں بلایا گیا ہے، شہزادیاں اسیر ہو کر کے آئی ہیں، ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ سن لیں گے جملہ؟ علی فرماتے ہیں کہ میں اس دربار میں نہیں جاتا جس میں شہزادیاں اسیر ہو کر کے آتی ہوں، میں نہیں جاتا، جاؤ جا کر کے اہتمام کرو ان کا، وہ شہزادیاں ہیں۔ ایک مرتبہ جا کر کے اس نے علی کا فرمان سنایا، فوراً کرسیاں لگائی گئی، رسیاں کھول دی گئی، شہزادیوں کو بٹھایا گیا، شہزادیوں کو بٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ علی دربار میں آئے، علی دربار میں آئے سیدھے کے شہزادیوں کے پاس، جانے کے بعد سے فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، شہزادیاں اسیر نہیں ہوتی ہیں، شہزادیاں شہزادیاں ہوتی ہیں۔ علی فرماتے ہیں کل بھی تمہاری مرضی تھی، آج بھی تمہاری مرضی ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے وطن تمہیں واپس بھیج دیا جائے یا کلمہ پڑھ کر کے واپس جاؤ گی؟ کہنے لگی یا علی ایران جا کر کیا کریں گے، مال و اسباب لوٹ لیے، قتل و غارت مچائی، اب وہاں جا کر کے کیا کریں گے؟ علی فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہاں رہنے کا انتظام کر دیا جائے، کلمہ پڑھ کر کے رہو گی یا پھر ایسے ہی؟ سن لیں گے؟ وہ شہزادی جو آئی ہوئی ہے نا تو ان کی سردار ہے، کہنے لگی یا علی اسلام کس چڑیا کو کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، اسلام کس چڑیا کو کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، مسلمان کسے کہتے ہیں وہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھ لیا، مسلمان کسے کہتے ہیں وہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھ لیا، لیکن یا علی اگر تو جیسا شخص مسلمان ہوتا ہے تو ہمیں اسلام قبول ہے، اگر تو جیسا شخص مسلمان ہوتا ہے تو ہمیں اسلام قبول ہے۔ علی فتح کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا۔ علی پھر فرماتے ہیں وطن واپس جانا چاہو گی، یہاں رہو گی؟ علی اب تیسرا آپشن دیتے ہیں، کہا اگرچہ تم چاہو، بھرا ہوا دربار ہے، کسی کو پسند کر لو، میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھ دوں۔ ایک مرتبہ یہ جو شہزادی آئی ہے نا اس نے نظر طائرانہ ڈالی دربار میں، اس کی نظر جا کر کے علی کے ساتھ آئے ہوئے علی کے دو شہزادے حسن اور حسین، اس کی نگاہ انتخاب جا کر کے سرکار حسین پہ ٹھہر گئی۔ اس بیوی کا نام ہے شہر بانو۔ اس نے اپنے رسم و رواج کے مطابق اس نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتارا، اتارنے کے بعد سے سرکار حسین کے گلے میں ڈالا، ادھر اس نے دوپٹہ ڈالا تھا، علی نے اپنے دوست سے رضا اتاری، اس بیوی کے سر کے اوپر ڈال دی۔ کہا خبردار، یہ اب علی کے گھر کی عزت ہے۔ دیکھ رہے ہیں اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، ہدایت تلواروں سے نہیں ہوئی ہے، ہدایت آل محمد کی قربانی سے ہوئی ہے، ہر منزل کے اوپر قربانی دی ہے آل محمد نے۔ خبردار اسے دیکھنا نہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا علی، زندگی بھر آپ کو اتنا اہتمام ہوا رہا، میں اس دربار میں نہیں جاتا جس میں شہزادیاں اسیر ہو کر کے آتی ہوں،
بھائی جب حضرت زینب پہلی مرتبہ کوفے آئی ہے، علی نے یہی تو کہا تھا بندے کو بھیج کر کے جاؤ، جا کر کے حسن سے کہنا قافلہ کوفے میں نہ لے آئے، اگر روشنی باقی رہے باہر ٹھہر جانا، جب تاریکی مسلط ہو جائے نا تب قافلہ کوفے میں لے آنا۔ یا علی آج آپ کو اتنا خیال ہے کہ آپ کی بیٹیاں روشنی میں کوفے نہ آئے، حالانکہ ان کے سروں پہ چادر ہے، حالانکہ وہ محملوں کے اندر ہیں، حالانکہ ان کے 18 بھائی ساتھ میں ہیں، لیکن یا علی یہی کوفہ ہے۔ 61 ہجری میں آ کر کے دیکھ لیے بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، محملیں نہیں ہیں، شرابیوں کا ہجوم ہے۔ عالم یہ ہے نا، جب یہ بیویاں بازار میں داخل ہوئی ہے، استقبال صدقے کی کھجوروں سے ہوا ہے، استقبال کوئلوں سے ہوا ہے، گرم کوئی گرم پانی ڈالتا ہے۔ عزیزانو، بیوی ہے 1 سال تک قید خانے میں رہی، قید خانے سے قافلہ چھوٹ کر کے جب چلا ہے نا، اس لیے کہ یزید نے پوچھا کہ آپ براہ راست مدینے جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم کربلا ہو کر کے مدینے جانا چاہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا، روز 40 ہے، چہلم کا دن ہے، بس 2 جملے پڑھنے ہیں، اس لیے کہ ایام 40 چل رہے ہیں۔ ادھر سے یہ قافلہ چلا، ادھر سے مدینے سے رسول کا نابینا صحابی جابر چلا۔ سب سے پہلے ظاہر امام حسین کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر فرماتے ہیں کہ جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا ہوں نا، نماز ظہر کا وقت آن پہنچا تھا، رسول کا نابینا صحابی ہے، ایک اپنے صحابی کو ساتھ لے کر کے گئے ہوئے ہیں، نماز ظہر کا وقت آن پہنچا ہے۔ جابر فرماتے ہیں میں کربلا پہنچتے ہی پہلے میں نہر فرات پہ پہنچا، پہنچنے کے بعد سے میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سے میں نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد سے اپنے ساتھ لائے ہوئے صحابی کو لے کر کے دشت کربلا میں حسین کی قبر تلاش کر رہا تھا، حسین کی قبر کو ڈھونڈ رہا تھا، اور قریب یہ تھا کہ میں نا امید ہو جاتا کہ حسین کی قبر مجھے نہ ملتی کہ اتنے میں ایک نشیب سے آواز آئی، السلام علیکہ یا جابر، نانا کے صحابی جابر تجھ پر میرا سلام۔ ایک مرتبہ جابر نے سلام جواب دیا، دینے کے بعد سے سوال کرتے ہیں سلام کرنے والے آپ کون ہیں؟ نشیب سے آواز آئی جابر قریب آ، ارے میں تیرا حسین یہاں نشیب میں نشیب میں سویا ہوا۔ عزادارو، جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبر حسین پہ پہنچا، پہنچنے کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ جابر فرماتے ہیں نہ جانے کتنی مرتبہ مجھے غش آیا، نہ جانے کتنی مرتبہ میں غش سے مجھے افاقہ ہوا، جب بھی میں اٹھتا تھا تڑپ کر کے ماتم کرتا تھا۔ جابر فرماتے ہیں اسی اثنا میں نماز مغربین کا وقت آ گیا۔ جابر فرماتے ہیں میں نے نماز ادا کی، نماز ادا کر کے پھر قبر حسین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد سے میں نے ماتم کرنا شروع کیا، ماتم کر رہا تھا، ماتم کر رہا تھا۔ کربلا کے میدان میں اور تاریکی مسلط ہوئی، تاریکی کا اور مسلط ہونا تھا۔ جابر فرماتے ہیں میں نے حسین سے یہ عرض کیا تھا مولا میں نابینا ہوں، لیکن مجھے اگر بینائی آ جائے مولا میں قبر کی زیارت کر لوں۔ عزادارو، جابر کا بیان ہے حسین کا معجزہ ہے، میری آنکھوں کو بینائی مل گئی، میں قبر پہ بیٹھا ماتم کر رہا ہوں کہ اچانک میں نے دیکھا آسمان سے ایک نورانی سواری آ رہی ہے۔ جابر نے اوپر کی جانب دیکھا، قبر حسین سے آواز آئی جابر آج میرا چہلم ہے، میرا نانا رسول اللہ میرا ماتم کرنے آ رہا ہے۔ جابر فرماتے ہیں کہ دوسری سواری آئی، ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی جابر میرا بابا علی بھی میرا ماتم کرنے آیا۔ تیسری نورانی ہماری آئی، حسین کی آواز آئی جابر میرا بھائی حسن بھی آ گیا۔ جابر فرماتے ہیں ایک نورانی ہماری ہے کہ جو آسمان سے چلی لیکن کربلا میں اترتی نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا، قبر حسین سے آواز آئی جابر جتنی دور جا سکتا ہے چلا جا، اس لیے کہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے، آج میرا چہلم منانے
ہے میری ماں فاطمہ زہرا۔ قبر حسین سے آواز آئی جابر وہ جو راستہ شام سے آتا ہے نا کربلا کی جانب جاؤ اس راستے پہ بیٹھ جاؤ، آج میرا سجاد اپنی پھوپھیوں کو لے کر کے چہلم منانے کربلا میں آ رہا ہے۔ عزادارو جابر آ کر کے اس راستے کے اوپر بیٹھ گئے، اس راستے کے اوپر بیٹھ گئے۔ عزادارو عالم یہ ہے کہ سید سجاد اپنی پھوپھیوں کو لے کر کے کربلا کی جانب آ رہے ہیں۔ عزادارو سید سجاد بتاتے جاتے ہیں پھوپھی اماں مقتل ابھی اتنی دور ہے، مقتل ابھی اتنی دور ہے۔ عزادارو مقتل کہتا ہے جب سید سجاد نے فرمایا نا کہ پھوپھی اماں وہ سامنے مقتل دکھائی دے رہا ہے، ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم اونٹ کے اوپر سوار نہیں رہی بلکہ اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے زمین کربلا میں داخل ہوئے۔ بھیا سال بھر کے بعد میں تیرا چہلم منانے اللہ ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے، جو بیمار ہے انہیں صحت اور شفا کاملہ عنایت کرے۔ بس ایک جملہ چھوڑ رہا ہوں ممبر، گھٹنیوں کے بل بھیا میں تیرا چہلم منانے آئی ہوں۔ عزادارو ساری کی ساری بیویاں آئی، سید سجاد آگے آگے، سید سجاد آگے آگے ہیں۔ عزادارو بیویاں فرماتی ہیں سجاد ماں جائے حسین کی قبر کہاں ہے؟ سید سجاد ایک قبر کے اوپر لے آئے، لانے کے بعد سے فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ ساری بیویوں نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ حسین تیرے بعد ہم نے میلوں سفر کیا، حسین تیرے بعد ہم بے چادر شرابیوں کے دربار اور بازار میں گئے، حسین تیرے بعد ہمیں رسیوں میں باندھا گیا، حسین تیرے بعد ہمیں کشا کشا پھرایا گیا۔ ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی ہیں۔ ادھر سجاد کا حال یہ ہے نا قبر عباس کے اوپر آئے، آنے کے بعد سے اپنے آپ کو گرا دیا، گرانے کے بعد سے فرماتے ہیں چچا چچا آپ کی چہیتی سکینہ ہے نا چچا میں سب کو لے آیا لیکن آپ کی سکینہ کو تھام کے زندان میں چھوڑ آیا ہوں۔ چچا میں قید خانے سے چھوٹ کر کے آیا ہوں۔ چچا ساری بیویاں بیٹھی ہوئی قبر حسین کے اوپر ماتم کر رہی ہیں۔ چچا میں آپ سے منت کرتا ہوں چند لمحات کے لیے قبر کے باہر آئے، وہ ساری بیویاں جو قبر حسین پر ماتم کر رہی ہیں ذرا دیکھ کر کے بتا دے ان میں سے آپ کی شہزادی زینب کون سی ہے؟ آپ بتا دیں آپ کی شہزادی زینب کون سی ہے؟ عزادارو بیویوں نے قبر حسین پہ ماتم کر لیا۔ سجاد سے فرماتی ہیں سجاد ہمارے لشکر کا علمدار ہماری آس عباس کی قبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد ساری بیویوں کو قبر عباس کے اوپر لے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے جو قبر عباس کو دیکھا نا بس غور سے قبر عباس کو دیکھتی رہی اور ایک سوال کیا ہے سجاد خیر تو ہے یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے، ارے میرا بھائی عباس تو بابا کی طرح لائٹ شہید تھا۔ سجاد رو کر فرماتے ہیں پھوپھی اماں ارے آپ کو نہیں پتا میرا چچا جب فرات پہ گیا تھا اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، لاشوں کے ٹکڑوں کو میں نے ردا میں جمع کر کے میں نے جو قبر بنائی ہے وہ قبر